اللہ رب العالمین نے جہاں ایمان والوں پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں خصوصی طور پر اس کے بدن کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اسی وجہ سے اس بدن کے اعضاء کے قیامت کے دن گواہی کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس بدن کا ہر حصہ ایک الگ نعمت ہے۔ جہاں انسان کی زندگی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، تو اس زندگی میں مختلف نعمتوں سے انسان اسی طرح پورا فائدہ اس وقت اٹھا سکتا ہے جب وہ صحت مند ہو، اعضاء صحیح سلامت ہو۔ ان میں سے پھر ہر عضو اور ہر بدن کا جز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے الگ ایک نعمت ہے۔ اگر اس پر الگ الگ غور کیا جائے تو انسان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنی عظیم الشان فیکٹری کہ اس مشینری میں معمولی سی بھی کوئی خرابی آ جائے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہر ایک حصے کا الگ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اور اس میں اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے۔ پھر اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہاں اس میں فلان جگہ پہ یہ خرابی ہے، اور اس خرابی کا سبب یہ بنا ہے، اور اس کا علاج اس طریقے سے ہوگا۔ اگر ان چیزوں پہ انسان اس لحاظ سے تھوڑا سا غور کرے کہ جس ذات نے انسان کو یہ بدن دیا ہے وہ ذات کتنا عظیم ہوگا۔ کبھی کبھی انسان دنیا میں کسی چیز کو دیکھتے ہوئے حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں، واہ جی کیا بہترین بلڈنگ بنائی ہے، یہ جو نقشہ بنایا ہوگا وہ انجینئر کتنے کمال کا ہوگا، کتنا ماہر ہوگا جی۔ کسی بدن کا حصہ ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کے بعد آپریشن کرنے کے بعد جب وہ ٹھیک ہونے کے قریب ہو تو ہر کوئی دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ جی یہ کتنا ماہر ڈاکٹر تھا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہڈی دوبارہ پیوست کی گئی ہے، دوبارہ جوڑ دی گئی ہے۔ یہ کتنا ماہر ڈاکٹر تھا کہ جس نے بڑے کمال کے ذریعے سے ان کو واپس جوڑ دیا۔ ان ساری چیزوں میں ہم نے انجینئر کو بھی بڑا کمال والا قرار دیا ہے کہ بڑے کمال کے انجینئر ہے جس نے نقشہ ڈالا ہے۔ ڈاکٹر کو بھی ہم نے کمال کا صفت دیا کہ بڑے کمال والا تھا جس نے اس طریقے سے آپریشن اور پھر علاج کیا کہ ابھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حصہ بدن کا پہلے ٹوٹ چکا تھا اور ابھی واپس اس کے ساتھ لگ چکا ہے، بڑے کمال والا ہے۔ لیکن جس کمال کے تمام صفات جس ذات میں موجود ہو، جس ذات میں تمام کمال کے صفات موجود ہو اور جس کا ہم روز اقرار کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ وہ ذات کتنا عظیم ہوگا اور کتنے کمال والا ہوگا۔ خیر، انسان کے بدن کا ہر حصہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب بدن کے کسی نہ کسی حصے سے وہ محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ نعمت کا احساس لینے کے بعد ہوتا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے جب وہ نعمت اللہ رب العالمین انسان سے لے لے پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ پھر اس بدن کے حصوں میں ایک حصہ بلکہ دو حصے کر لیں جس کا خصوصی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیثوں میں ان کی اہمیت کا ذکر کیا ہے، زبان اور دل۔ ان دو حصوں کا نبی علیہ السلام نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے، اور تیسرا حصہ شرمگاہ بھی کر لیں۔ یہ تین حصے ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ تین چیزوں کا ذکر احادیثوں میں آپ کو ملے گا، اور باقاعدہ ان میں جنت اور جہنم کا ذکر ملے گا۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، زبان کو کنٹرول رکھا، زبان کا استعمال غلط نہیں کیا، جنت ہے، غلط استعمال کیا جہنم ہے۔ یا رسول اللہ، جنت میں
لے جانے والا عمل. کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مخموم القلب. اور وہ لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں دل کا ذکر ہے. صاف ستھرے دل والے لوگ جنت میں جائیں گے. جنت میں جانے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چلتے پھرتے دل کے صاف ستھرے تھے، یہ لوگ جنت والے ہیں. اور اسی طرح انسان کی شرمگاہ کا ذکر بھی حدیثوں میں جنت کا بھی ذکر آتا ہے، جہنم کا بھی. شرمگاہ کی حفاظت کی جنت کا ذریعہ ہے، غلط استعمال کیا اس میں خیانت کی جہنم کا ذریعہ ہے. گویا کہ ہمارے اس 5-6 فٹ کے بدن میں ان 3 چیزوں کا خصوصی طور پر جنت اور جہنم کا ذکر کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آگاہ کیا کہ یہ تمہارے پورے بدن کے محافظ بھی ہے اور پورے بدن کے لیے ہلاکت کا بھی باعث بنتا ہے. اسی وجہ سے تو حدیث میں ہے نا، جب بھی صبح ہوتا ہے تو یہ زبان کے سامنے بدن کا ہر حصہ ہاتھ جوڑتے ہیں. اللہ کے لیے آپ سیدھی رہے تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر آپ ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے. کیونکہ زبان کی ایک اہمیت ہے. زبان، دل اور شرمگاہ، یہ 3 چیزیں ہمارے لیے سب سے بڑھ کر اہمیت والا اس وجہ سے ہے کہ اگر ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھا، یہ تینوں ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنتا ہے، اگر خیال نہیں رکھا تو جہنم کا ذریعہ ہے. اس وجہ سے یہ سب سے بڑی اہمیت کی چیز ہے. عام طور پر بھی اگر کوئی بولنے والا نہ ہو، معیوب ہے یا نہیں؟ بول نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کرے، وہ چاہتا ہے کہ اچھی اور بہترین گپ شپ کرے، کوئی گفتگو کرے، ماں کے ساتھ بولے، اپنے بچوں کے ساتھ بولے. لیکن اللہ نے اس نعمت سے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے. ایک آزمائش ہے ان کے لیے، اللہ نے اس نعمت سے ان کو محروم رکھا ہے، ایک الگ امتحان ہے. لیکن جس کے پاس یہ نعمت موجود ہے تو وہ ان کی کتنی قدر کرتے ہیں. دل کا کام پمپنگ ہے، خون پہنچانا ہے، لیکن اگر کوئی وال بند ہو جائے تو بدن کے لیے ابھی دنیا میں نقصان کا باعث بنتا ہے، آخر کار انسان کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے. یہی دل کل قیامت کے دن انسان کے لیے پھر جہنم کا بھی باعث بنتا ہے. جس طرح دنیا میں انسان کی زندگی ختم کر دیتا ہے، یہ دل سٹاپ ہو جاتا ہے. یہی دل اگر گناہوں سے کالا ہو جائے، اس میں کفر آ جائے، اللہ کی نافرمانیاں آ جائے، بغاوت آ جائے، غرور، تکبر، حسد آ جائے، یہی دل کل قیامت کے دن قبر سے لے کر حشر نشر حساب کتاب پل صراط آخرکار جہنم کا باعث بن جاتا ہے. یہی دل ہے دنیا میں بھی زندگی کے ہلاکت کا سبب، جو کہ وال بند ہو گیا اس کا، وہ 3 وال اس کے بند ہو گئے جس کی وجہ سے وہ چلا گیا. لیکن جس کا سارا جتنے بھی وال ہے سارے گناہوں کے ذریعے سے بند ہو چکے ہیں، ایسے دل کل قیامت کے دن ان کے لیے جنت کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے خود بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، داغ بن جاتا ہے. کالا داغ بننے کے بعد یہ گناہ کرتا جاتا ہے اور یہ داغ بڑھتا جاتا ہے، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے. صفائی کا خیال نہیں ہے. دل کی صفائی اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. اس کو حسد، تکبر، غرور، اللہ سے بغاوت، یہ چیزیں ان کو کوئی اہمیت والی چیز نظر ہی نہیں آتی کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے. یہی چیزیں ان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. اور انسان کی شرمگاہ بھی اسی طرح. انسان یہ تصور کرتا ہے کہ جی ایک خواہش پورا کرنا ہے، اس میں کون سی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کے بیوی، اس کے علاوہ اور آپ کے
لونڈیوں کے علاوہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ اپنے آپ پر ظلم ہے، اس کی حفاظت نہ کرنا، اس کا غلط استعمال، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی چیز آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی حدیثوں میں، زبان، انسان کا دل اور انسان کی شرمگاہ، جو کہ اس 5-6 فٹ بدن کو قبر میں محفوظ بھی رکھ سکتا ہے اور عذابوں کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے۔ کل قیامت والے دن اس کو عزت بھی دے سکتا ہے اور کل قیامت کے دن اس کو ذلت اور رسوائی میں بھی ڈال سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد اس کو جنت کا ذریعہ بھی اور جہنم کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان تینوں کے بارے میں ہمیں بڑی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اگر یہ ایک چیز پر اگر زندگی کا انحصار ہو نا، ہر بندہ اسی کا لحاظ رکھتا ہے، جی کرونا ہے تو ہر کوئی کیا خیال رکھتے ہیں، جی ایسے ایسے خوراکیں کرو، ایسے ایسے خوراک استعمال کرو تاکہ بدن میں قوت طاقت زیادہ ہو، تاکہ اندرونی سسٹم جب مضبوط ہو تو بیرونی طور پر کرونا اتنا اثر انداز نہیں ہوگا۔ ہر کوئی یہ فکر کرتا ہے، لیکن جن اعضاء پر جہاں دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے، وہاں آخرت میں بھی ناکامی اور کامیابی کا انحصار ہے، ان کی فکر کسی کے پاس بھی نہیں۔ یہی زبان ہے جو دنیا میں بھی ذلت کا سبب بنتا ہے، آخرت میں بھی ذلت کا سبب بنتا ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور شرور، منافقت پھیلتا ہے، اور یہی زبان آخرت میں آپ کے لیے نقصان کا بھی اور نجات کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ دنیا میں آپ نے اس کو منافقت میں، فراڈ، دھوکہ، خیانت میں آپ نے اس کو استعمال کیا، اور آپ گمان یہ رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اسی زبان سے میرے لیے نجات بنے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نجات کے لیے آپ نے دنیا میں اس کو استعمال نہیں کیا، آخرت میں آپ کے لیے کیسے نجات کا ذریعہ بنے؟ یہی زبان جس پر آپ اقرار کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی زبان پہ آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اسی زبان پہ آپ منافقت، فراڈ، دھوکہ بھی کرتے ہیں، تو آپ کی اشہد ان لا الہ الا اللہ سے یہ زبان پاک ہو سکتی ہے؟ اسی زبان پہ آپ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اسی زبان پہ آپ گالی گلوچ اور غلط الفاظ بھی ادا کرتے ہیں، تو کیا اس تلاوت سے تمہاری یہ زبان مکمل صاف ہو سکتی ہے جب تک آپ پرہیز نہ کریں؟ دوائی تو آپ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دوائی سے آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن پورا فائدہ آپ کو اسی وقت ہوگا جب آپ پرہیز بھی کریں گے۔ اور کبھی کبھی دوائی استعمال کرتے کرتے بدپرہیزی کی وجہ سے آخر کار وہ دوائی بھی اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی کبھی بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تلاوت بھی کرتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا، جی کیا کریں؟ اثر کیسے کرے گا جب پرہیز نہیں ہے؟ دوائی کے علاوہ قرآن کی تلاوت کے لیے بھی پرہیز ہے، اللہ کے ذکر کی بھی پرہیز ہے۔ ہم ایک طرف اللہ کی عبادات کر جاتے ہیں اس بدن پر، دوسری طرف بدپرہیزی کر کے وہ سب کے سب ہلاک کر کے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، پرہیز نہیں ہے۔ تو زبان اور دل اور شرمگاہ اس بدن میں بہت بڑی اہمیت ہے، اور ان کا خیال رکھنا بھی شریعت نے لازم قرار دیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے پورے بدن کی حفاظت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں اس کا ذکر کیا، اور اس حد تک کیا کہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، تمہارا کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے؟ جو منہ پہ آ جائے بولتے رہے، جس وقت آپ کا دل کرے تو بس الفاظ ادا کرتے جائیں۔ بعض لوگوں کا ویسا ہی شوق ہوتا ہے بولنے کا، کوئی مجلس وہ نہیں چھوڑتا مگر ضرور اپنا رایا ٹھوک دیتا ہے، بلکہ بعض لوگوں کو تو اس حد تک شوق ہوتا ہے کہ پوچھے بغیر ہی وہ بول پڑتا ہے۔ مفت کے مشورے دینا، مفت کے سوالات کرنا، مفت کے جوابات دینا، مفت بولنا، کسی نے ان سے پوچھا بھی نہ ہوگا، لیکن وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ میں بولوں، اس مجلس میں میرا حق ہے، اس وقت میرا حق ہے کہ میں بولوں۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وقت بولنے والے کو منافقین میں شمار کیا ہے۔
مومن کی صفت یہ نہیں ہے ہر وقت بولنا، خاص طور پر غلط الفاظ غلط مجلسوں میں اور غلط الفاظ ادا کرنا۔ آپ علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ منافقین کی صفات بیان کرتے ہوئے السرسارون المتشدقون المتفیہقون، یہ منافقین کی صفات ہے، ہر وقت زبان کو استعمال کرنا۔ مومن آدمی ایسا نہیں ہے، مومن آدمی پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، زبان کو حرکت دینے سے پہلے وہ 100 مرتبہ سوچتا ہے میری اس بات میں کتنی اہمیت ہے، میری اس بات کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کو فکر ہے کہ اس زبان سے جو لفظ میں ادا کرتا ہوں، ادائیگی کے فوراً بعد میرے دماغ نے اس پہ غور فکر کرنا شروع نہیں کیا ہوگا، اس سے پہلے ملائک نے اس کو اپنے رجسٹر میں نوٹ کیا ہوگا، وہ ریکارڈ ہو گیا مکمل طور پر۔ آپ جو بھی بولتے ہیں، جو لفظ آپ نکالتے ہیں، ملائک ہیں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا ہر لفظ نوٹ ہو گیا، ریکارڈ میں آ گیا، غلط تھا تو غلط لکھ دیا گیا، اچھا تھا تو اچھا لکھ دیا گیا۔ کل قیامت کے دن وہ ریکارڈنگ بھی آپ کو سنائی جائے گی اور لکھا ہوا کتاب بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر ایک انسان کو اس چیز کا فکر ہو تو کبھی وہ بولنے کی ہمت کرے گا؟ وہ پرہیز کرنے کی کوشش کرے گا، جی میں کیوں بولوں، ضرورت ہو تو بولوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پر منہ بند کر کے روزہ رکھیں، بات نہ کرنے کا روزہ، یہ شریعت میں ہے ہی نہیں، اور نہیں اسلام نے ہمیں اس چیز کا مکلف بنایا۔ آپ بولے، گپ شپ بھی کر سکتے ہیں، اسلام نے یہ سختی نہیں کی۔ مطلب یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرے، غلط الفاظ ادا نہ کرے، کثرت سے اس پہ اللہ کا ذکر کرے، صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرے، اپنے وقت کو اس کے ذریعے سے قیمتی بنائے۔ اسی زبان کے ذریعے سے آپ تھوڑے سے وقت میں جنتی بن سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا نہیں فرمایا؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ عمل کس کا ہے؟ یہ پورے بدن میں یہ سعادت صرف اور صرف زبان کو ملتا ہے۔ پاؤں کے ذریعے سے آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نہیں کہہ سکتے، بدن کے کسی عضو کے ذریعے سے آپ یہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو ان 2 کلموں سے حاصل ہوتا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے گا اللہ کو بہت زیادہ یہ کلمے پسندیدہ ہے، اور کل قیامت کے دن یہ انتہائی بھاری ہے، وزن والے ہیں، اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ زبان پہ ادائیگی کے وقت بہت ہلکے ہیں، کوئی مشقت بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تھوڑے سے وقت میں آپ نے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بننے کو زبان کو استعمال کرتے ہوئے اس کے ذریعے سے آپ نے حاصل کیا۔ یہی زبان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں کیا فرمایا؟ اسی زبان کو غلط استعمال کر کے آپ کسی کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ زبان آپ نے غلط استعمال کیا، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ تم پر تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارا خون، ایک دوسرے کا خون بہانا حرام ہے تم پر، ایک دوسرے کا مال کھانا تم پر حرام ہے، غلط طریقے سے یہ چیزیں، فراڈ، دھوکہ، خیانت سے، اور اس طرح تمہارے عزتیں ایک دوسرے پر وہ حرام ہے۔ یہ کام کس سے ہوتا ہے؟ دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا بدن کے کسی اور حصے سے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کبھی کبھی اشاروں کے ذریعے سے بھی بعض لوگ دوسروں کے عزتوں پہ حملے کرتے ہیں، لیکن مین کردار کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس بدن کے حصے میں مین کردار دوسروں کے عزتوں پہ حملہ کرنے کے لیے زبان کا ہوتا ہے۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ کہ تم پر حرام کیا گیا ہے کہ تم دوسروں کے عزتوں پہ حملہ کرو، لیکن آپ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اسی زبان کو اگر آپ کنٹرول میں رکھیں کہ یہی تو میرے لیے کل رسوائی کا باعث بنے گا، دوسروں کی عزتیں محفوظ ہو گئی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث، لمبی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کافی چیزوں کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، کلمہ شہادت کا ذکر کیا، حج کا بھی ذکر کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے بارے میں ان تمام کا دار و مدار اسی پر ہے؟
اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ نہ کروں؟ الا اخبرکم بملاک کل. نبی علیہ السلام نے اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہ زبان ہے کہ ان تمام عبادات کا دار و مدار اس زبان پر ہے. زبان اگر صحیح ہے تو باقی عبادات کا انحصار بھی اسی زبان پر ہے. اگر زبان صحیح نہیں تو باقی عبادات میں بہت بڑی کمی جو ہے وہ واقع ہوتی ہے اور کافی خامی اس میں رہ جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں اس کو سب سے زیادہ خطرناک چیز قرار دی ہے، زبان کو. صحابی کہتے ہیں سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم به، یا رسول اللہ مجھے کسی ایسے چیز کے بارے میں بتائیں جس پر میں مضبوطی سے اس کو پکڑوں، مضبوطی سے تھامے رکھوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، پھر اسی بات پر استقامت اختیار کرے. پھر یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھ پر کس چیز سے سب سے زیادہ ڈر آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرے لیے ہلاکت کا اور خطرے کا باعث ہے میرے اوپر، کوئی ایسی چیز بھی بتائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک اپنے ہاتھوں سے اپنے دونوں انگلیوں کے ذریعے سے اس کو پکڑ کے اسے کہا کہ کف علیک ھذا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس کو روکے رکھو. یہ سب سے بڑی خطرناک چیز جو کہ میرے علم میں آپ کے لیے ہے، یہ کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ نے بتایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری زبان تمہارے لیے ہلاکت کا سب سے بڑی خطرناک چیز ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بھی نقل ہے کہ آپ علیہ السلام نے کتنی سختی کی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور ہم کئی بار ایسے جملے ادا کر لیتے ہیں اپنی اسی زبان سے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معمولی سا لفظ ہے. عائشہ رضی اللہ، نبی علیہ السلام نے ویسے ایک بات کہہ دی تو عائشہ رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ حسبک من صفیۃ کذا و کذا، یا رسول اللہ آپ کے لیے صفیہ کے بارے میں ایسا ایسا ہونا ہی کافی ہے. کیا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ صفیہ تو چھوٹی قد کی ہے، اس کا قد تھوڑا سا بڑا نہیں ہے، وہ چھوٹی قد کے ہیں، تو آپ کے لیے اتنا کافی ہے. صفیہ میں اگر اور کوئی عیب نہ ہو تو یہ عیب ہی کافی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آپ نے ایک ایسا لفظ بولا ہے، ایسا کلمت آپ نے کہہ دیا، زبان سے آپ نے ایسا خطرناک لفظ نکالا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں بھی ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کے ذائقے کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہو آپ، اس پر اس طریقے سے ان کا مذاق اڑا رہے ہو کہ وہ چھوٹے قد کا ہے، وہ فلان جو ہے کانا ہے، فلان ایسا ہے، فلان ایسا ہے، فلان. کتنے ہم یہ زبان سے یہ الفاظ نکالتے ہیں، ہمیں اس کی خطرناک ہونے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہمارے لیے اتنا بڑا خطرے والا ذریعہ بن جائے گا. نبی نے کیا فرمایا؟ عائشہ یہ اتنا خطرناک جملہ آپ نے منہ سے نکالا ہے کہ اگر سمندر میں بھی ڈال دیا جائے تو سمندر کا ذائقہ بھی تبدیل کر دیتا ہے. یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ ایک ہی جملہ آپ کے لیے جہنم کا ذریعہ بنتا ہے اور ایک ہی جملہ آپ کے لیے اللہ کی رضا کا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. آپ علیہ السلام نے حدیث میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ، اور وہ بڑی کمال کی حدیث ہے کہ ایک لفظ انسان منہ سے نکالتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جاتا ہے. انسان اس میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بھی اتنا بڑا کمال والا لفظ ہوگا، اور ایک لفظ غلط نکالا، انسان نے اس پر غور بھی نہیں کیا کہ یہ میرے لیے اتنا خطرناک ہوگا، یہی ایک لفظ ان کے لیے جہنم کا ذریعہ بن گیا. الجواب الکافی میں امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کل ایک بندہ آئے گا، ان احادیثوں کی روشنی میں وہ بتاتے ہیں، اور وہ پہاڑوں جیسے بڑے بڑے نیک اعمال ان کو نظر آئیں گے کہ میرا یہ فلان عمل ہے، یہ اتنے پہاڑ جیسا اس کا اجر بن چکا ہے، یہ فلان عمل میں نے کیا ہے، پہاڑوں جیسے نیکیاں اس کی نظر آئے گی. لیکن جب اس کے زبان کی حساب کتاب شروع ہوگا تو اس کے زبان کے ذریعے سے وہ تمام ملیامیٹ ہو جائے گا، تمام ختم، سارا ختم، سارے پہاڑ جیسے نیکیوں کو اس زبان کی غلطیوں کو کھا کے ختم کر دے گا. دنیا میں اس زبان پہ
حرام کے لذت محسوس کرتے ہوئے اس کو کھانے والے، آخرت میں یہ انسان کے نیکیوں کو اسی طرح کھائے گا، ختم کر دے گا، پہاڑوں جیسے نیکیوں کو ملیا میں ختم، تباہ برباد ہو جائے گی۔ اور ایک بندہ ہوگا، ان کے گناہ بھی ہوں گے، پہاڑوں جیسے گناہ ہوں گے، لیکن اس نے اپنے ایمان کے ساتھ فرائض کا اہتمام کیا، نیک اعمال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انسان ہے، گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، لیکن اس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے، زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کیا ہے، اللہ کی یاد میں استعمال کیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اس زبان پہ ادا کیے ہوئے ذکر کی برکت سے وہ پہاڑوں جیسے گناہوں کے جو پہاڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس ذکر کی طاقت کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اس زبان سے غلط ادائیگی، غلط الفاظ کل قیامت والے دن بھی پہاڑوں جیسے نیکیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، کرنے کی وجہ سے، اگر زبان کی حفاظت کرے کل قیامت کے دن وہ آپ کے لیے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اور اگر آپ حفاظت نہیں کریں گے تو مغفرت کے بجائے وہ انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں اس کے ثمرات بھی بیان کی ہے کہ جو زبان کی حفاظت کرے گا ان کے لیے ملے گا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سب سے افضل مسلمان ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول ای المسلمین افضل، اور ایک روایت میں ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ کس مسلمان کا اسلام سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل اسلام کس کا ہے؟ کون سا اسلام سب سے افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے امن میں ہو، یہی سب سے افضل مسلمان ہے۔ زبان کی حفاظت سے آپ سب سے افضل مسلمان قرار پا گئے۔ نبی علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایک انسان کا بہترین اسلام کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بارے میں یہ کم از کم سوچوں کہ کیا میرا اسلام بہترین اسلام ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا بہترین اسلام اس بندے کا ہے من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو فضول گفتگو نہیں کرتے وہ اس کا اسلام سب سے بہترین اسلام ہے۔ جو فضول گفتگو کرنے سے گریز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اس کا اسلام سب سے افضل اسلام ہے، ایمان کی درستگی کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ، ایک بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ یہ دل کیسے درست ہوگا؟ وَلَا يَسْتَقِيمَ قَلْبَهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانَهُ، اور اس کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کی درستگی، دل کی درستگی کا ذریعہ زبان ہے۔ زبان کے ذریعے سے آپ اپنے دل کو بھی درست رکھ سکتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی درست رکھ سکتے ہیں۔ زبان خراب ہے، دل بھی خراب ہے، دل بھی گندا ہے، اور اس گندے دل میں ایمان کو بھی نقصان پہنچتا ہے، وہ ایمان بھی درست نہیں ہے، اور جب ایمان درست نہیں ہے تو جنت کیسے ہوگا، دنیا اور آخرت میں سکون کیسے ہوگا؟ اسی طرح آخرت کا اور اللہ پر ایمان رکھنے کا ذریعہ یہی زبان کی حفاظت ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کا بھی ذکر کیا، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ اللہ کے ذکر کے علاوہ باقی باتوں میں زیادہ شوق نہ رکھیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے تمہارا دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں۔ لہٰذا فضول باتوں سے گریز کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو استعمال کرنا چاہیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دنیا میں بڑے بڑے نیک لوگ پائیں گے جن کے بارے میں معاشرے میں اشارے کیے جاتے ہیں کہ فلان بندہ بڑا نیک انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے، لیکن وہ اپنے زہد، تقوی اور ورع کے باوجود کبھی کبھی لاپرواہی کرتے ہوئے کوئی ایسا لفظ کہہ دیتا ہے، زبان سے ایک ایسا لفظ نکالتا ہے جس کے ذریعے سے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی بڑھ کر اللہ سے دور ہونے کا وہی ایک کلمہ ان کے لیے بن جاتا ہے، اور اپنے مرتبے سے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اپنی زبان سے فتنوں کے نجات کا ذریعہ بننے کی کوشش کرے۔ زبان کی حفاظت جس نے کی وہ فتنوں سے بچے گا۔ آپ علیہ السلام نے خود یہی فرمایا کہ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو اپنی زبان کی حفاظت کرو، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، آپ فتنوں سے بچیں گے۔ اس وجہ سے زبان کی
دل کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کا ذکر حدیث میں کیا ہے، سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اچھے اخلاق ہے، اور سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والا عمل انسان کی شرمگاہ اور اس کی زبان ہے۔ لہٰذا اپنے بدن پر خود رحم کیجئے، خود اس پر رحم کرے، دنیا میں اس کی حفاظت کرے تاکہ دنیا میں وہ اللہ کے قہر سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، آخرت میں وہ جہنم سے بچے گا۔ اگر ہم نے دنیا میں اس کا خیال نہیں رکھا تو دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے دنیا آخرت میں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔